طالبان کا مودی سے بابری مسجد واپس لینے کا اعلان، بھارت پر چڑھائی کر دی، سومناتھ کی طرح رام مندر کبھی نہیں بننے دیں گے۔ یوگی آدتیہ ناتھ وزیر اعلیٰ کو اپنی موت نظر آنے لگی، مودی سے ہنگامی میٹنگز کرنے لگا، جبکہ تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم مسلمانوں پر ظلم و ستم کرو؟ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ طالبان کے اعلان نے بھارت میں کوہرام مچا دیا۔ اب ہماری توپوں کا رخ سیدھا بھارت کی طرف ہوگا۔ نریندر مودی پر آسمان ٹوٹ پڑا، افغانستان سے عالمی اسلام کو بڑی خوشخبری مل گئی۔ افغان سرزمین سے اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آنے کے لیے تیار، غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں، مجاہدین کا سب سے بڑا اور اہم ترین یونٹ تیار کرنے کا حکم جاری۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایسا کام کر دیا کہ طالبان اس کے سر کے درپے ہو گئے۔ ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کا بھارت کے خلاف کون سا پرانا حساب کتاب بھی باقی ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افغانستان میں بھارت نواز سیاستدانوں کا طالبان نے کیا حشر کر دیا ہے۔ خطے میں نیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آج امارات اسلامی نے بھارتی مسلمان کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کر کے حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کے ترجمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج طالبان نے بھارتی سرکار کے خوف میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ ناظرین، جس دن سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت بنی ہے، اسی دن سے بھارت کو ایک یہی خوف ستا رہا ہے کہ کہیں طالبان بھارت اور کشمیر کا رخ نہ کر دیں، کیونکہ طالبان نے آتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ان کی آواز بنیں، ان کے حق میں بولیں۔ تو طالبان کا یہ اعلان، جسے اگر دھمکی کہیں تو کوئی حرج نہیں، اب یہ دھمکی سچ ہونے جا رہی ہے۔ بھارت کے اندر جس طرح مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، کسی طرح کشمیریوں پر آئے روز ظلم ہو رہا ہے۔ ایودھیا میں جیسے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، تو آج سارے حساب پورے کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ تاریخ میں سب سے زیادہ مساجد اور مسلمانوں کا قتل عام ہی بھارت میں کیا گیا ہے۔ دوستو، طالبان کے آنے کے بعد نریندر مودی نے نئی ایکسپو میں رام مندر کا ڈیمو پیش کیا اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اب بھارت میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرے گا۔ لیکن اسی بھی وقت ادھر انصر قانون بھی ایک اہم ترین منصوبہ لے آئے۔ سلطان محمود غزنوی کے مزار پر حاضر ہوئے اور اسی ہی دن بھارت کو ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا۔ دوستو، افغانستان کو محمود غزنوی کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کا بابری مسجد سے کیا تعلق ہے؟ انصر قانی کے بابری مسجد کے بارے میں کیے گئے فیصلے کے بارے میں جاننے سے قبل اس بارے میں مختصر معلومات فراہم کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال قبل محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا، وہاں پر واقع مندر کو تباہ کر دیا اور وہاں سے ملنے والے مال اسباب کو سمیٹ کر واپس اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ اس ایک حملے نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر انگنت نقوش چھوڑ دیے ہیں۔ جہاں پاکستان میں محمود غزنوی کی حیثیت ایک مثالی حکمران اور فاتح ہند کی ہے، وہیں انڈیا میں بہت سے متشدد گروہ محمود غزنوی کو اسلامی استعمار اور مسلمان حکمرانوں کی بربریت کا استعارہ سمجھتے ہیں، اور ان کو برصغیر میں ہندو تہذیب کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب گردانتے ہیں۔ اگرچہ محمود غزنوی کا ہندوستان پر یہ پہلا حملہ نہیں تھا، اور نہ ہی سومناتھ کا مندر واحد تھا کہ جس کو کسی حکمران نے توڑا تھا، نہ ہی مسلمان وہ واحد حکمران طبقہ تھے جنہوں نے ہندوؤں کے مندر کو اس طرح نشانہ بنایا تھا، کیونکہ مندروں کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ دوستو، خود ہندو حکمران جہاں مندروں کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، وہیں وہ اپنے مخالف حکمرانوں کے مندروں کو بھی نشانہ بناتے تھے، خاص کر ان مندروں کو جو مقامی حکمرانوں کی سرپرستی میں چلتے تھے اور ان کی سیاسی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ حملہ آور ہندو حکمران سے ایسے مندروں میں موجود مرکزی مورتی کو یا تو توڑ دیتے تھے یا اس کو جنگ میں فتح کی نشانی کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور محمود غزنوی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دوستو، اس مندر کی معماری میں محمود کو اس لیے خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ان کے پاس بہت ساری فتوحات تھیں، اور بھارت میں ہر حکومت نے مسلمانوں سے ہی کوئی نہ کوئی خاص نفرت کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انصر قانی کی، جنہوں نے دبئی ایکسپو کے وقت ہی محمود غزنوی کے مزار پر حاضری دی اور یہ عہد کیا کہ وہ بابری مسجد کی تعمیر کے لیے دوبارہ اقدامات کریں گے۔ اگر حقانی نیٹ ورک کی بات کریں تو امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ رکھا گیا اور اس کو دنیا کے خطرناک ترین جنگجوؤں والا نیٹ ورک بھی کہا گیا، کیونکہ اس نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی نے ایسے مجاہدین تیار کر رکھے تھے جو امریکی فوج پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیتے تھے، لیکن نظر نہیں آتے تھے، اور بعد میں ان کی اسی مجاہد فورس کو بدری 313 کا نام بھی دیا گیا۔ دوستو، ان کی دلیرانہ اور مجاہدانہ کارروائیوں کے بعد پوری دنیا میں حقانی نیٹ ورک کا ڈنکا بجنے لگا،
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خوف بھی عالمی طاقتوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں کی کئی سال سزا بھی دی تھی۔ وقت نے بازی پلٹی تو وہی انس حقانی، خلیل الرحمان اور سراج الدین حقانی سمیت دوسرے رہنما بھی آج افغانستان کی نئی حکومت کا حصہ ہیں اور ایک بار پھر سے عالم اسلام کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، طالبان نے بھارت کو ایک بار پھر سے چاروں شانے چت کر دیا اور بھارت میں ہونے والے مسلم قتل پر آواز بلند کرنے کے بعد طالبان نے ایک دلیر رہنما انس حقانی نے بابری مسجد کا قصہ کھول دیا ہے۔ طالبان نے اقتدار میں آتے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی خاطر آواز بلند کریں اور جس ملک میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کہ مسلمان بھی ان کی عوام کا حصہ ہیں، تاکہ ان پر ظلم بند کر کے برابر کے حقوق دیے جائیں۔ دوستو، دنیا میں بھارت ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جس میں اسلامو فوبیا اور مسلم قتل عام ہر دور میں اپنے عروج پر رہا ہے، اور آج ایک بار پھر سے نریندر مودی نے اس ملک کو انتہا پسندی کی نظر کر دیا۔ دوستو، مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی کا دور کسی جہاد سے کم نہیں، کیونکہ بھارت میں زندہ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات کرتے ہیں انس حقانی کی اور ان کی جانب سے بابری مسجد کے حق میں اٹھائے جانے والے بڑے اقدامات کی۔ دوستو، حقانی نیٹ ورک افغانستان میں حکومت کا اہم ترین ستون ہے اور افغانستان کی فتح میں انہوں نے جیسے دشمن کو ناخن چبائے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں۔ طالبان نے افغانستان میں ایک طویل ترین جنگ لڑی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنا اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلام کی بقا کو آگے بڑھانا تھا۔ افغان حکومت بننے کے سب سے پہلے عمل میں طالبان قیادت کی جانب سے یہاں کا مذہب اسلام اور آئین کو شریعت کے سانچے میں ڈھالا گیا تاکہ دنیا جان لے کہ امارات اسلامی اب مسلمانوں کا قلعہ بننے والا ہے۔ دوستو، آج انس حقانی نے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت میں تاریخی بابری مسجد پر بڑا اعلان کیا۔ گزشتہ روز انس حقانی نے جیسے ہی سلطان محمود غزنوی کے مزار شریف پر حاضری دی تو انہوں نے سومناتھ مندر پر حملہ کرنے والے اس مرد مجاہد کی عظمت کو سلام پیش کیا اور کہا کہ بابری مسجد بھی ایک دن اسی جگہ تعمیر کی جائے گی، جس پر بھارتیوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ طالبان کے آنے کے بعد بھارت بخوبی یہ جان چکا ہے کہ اب دنیا بھر کے مسلمان کے لیے ایک نئی امید کی کرن جاگ چکی ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں طالبان ان کی مدد کریں گے اور کسی بھی صورت ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا افغان شہریوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، ہم نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے۔ امریکہ بھی انسانی ہمدردی کے نام پر افغانستان میں مداخلت کے نئے منصوبے بنا رہا ہے۔ امریکہ کی یہ کوششیں بھارت کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ قطر میں بھارتی سفیر دیپک متل نے طالبان کے سیاسی دفتر کے رہنما شیر محمد عباس سے ملاقات کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ طالبان بھارت کے ساتھ سیاسی اور معاشی تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد عباس 1980 کی دہائی میں ایک بھارتی فوجی اکیڈمی میں افغان آفیسر کی حیثیت سے تربیت حاصل کر چکے ہیں۔